ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ اہم ایشوز ہیں جو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور ان کی رائے آپ تک پہنچائیں گے. دو اہم ترین گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ. چند اہم ایشوز میں ہم جو بات کریں گے اس میں ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اور وہ ہے جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو لڑائی تھی اس کے بعد مذاکرات کی بات کی گئی. پھر مذاکرات کے بعد MOU سائن ہوا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس میں سے دو بات میں اس وقت یہاں رکھنا چاہتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ معاہدہ جو ابھی طے نہیں پایا تھا MOUs ہی ہوا تھا اور اس پہ خود انہوں نے سگنیچرز کیا تھا, انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے. بڑی کتنی اس کے اوپر پوری دنیا کو انوالو کیا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے اپنے مثلا اس مسئلے کے لیے ملک کے اہم ترین مسائل کو چھوڑ کر اس ثالثی میں بڑا اہم کردار ادا کیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی اس معاہدے کو سبوتاژ کر دیا. اس سے پہلے بھی جب 2015 میں اوباما معاہدہ ہوا تھا ایران کا جس میں کئی اہم ترین ملک کی ضمانت بھی تھی اور خود UNO سلامتی کونسلز کا اس پہ چھتری بھی تھی, تو ٹرمپ نے آتے ہی اس کو ختم کر دیا تھا. دوسری جو امریکی صدر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی بہت ہی ایک لحاظ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ ہے, مزاح کا خیز ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس اچھے نہیں ہوں گے. اور وہ ہے کہ ایک تو یہ کہ امریکی صدر کی جانب سے امن معاہدے خاتمے کے اعلان کے بعد کیا عالمی اور علاقائی اثرات مرتب ہوں گے. اگر امریکی صدر کو اپنی جان کا خطرہ ہے جو وہ خدشات ذکر کر رہے ہیں تو یہ امریکی سیاست میں بڑھتی ہوئی تقسیم کا ثبوت ہے یا یہ انتہائی مزاح خیز اور غیر سنجیدہ ایک صدر کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ اس سلسلے میں کوئی پروف انہوں نے پیش نہیں کیا. اس کے علاوہ ہم جو بات کریں گے معاشی, آئینی, سیاسی بحران کے ساتھ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی بہت تیزی سے جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. کیا حکومت بیک وقت اتنے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا کسی بھی ایشوز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو اب تک 4 سال ہو چکا ہے اور تقریباً اس وزارت میں ان کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی سپورٹ حاصل رہی ہے. ایک زمانے میں PDM اور دوسری اب اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی. آزاد کشمیر اور بلوچستان کے بحرانوں کا جو بحران بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ ہو گیا ہے, پائیدار حل کیا ہے؟ صرف مذاکرات سے ممکن ہے یا نئی حکمت عملی کوئی درکار ہے؟ کیا غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی قومی سلامتی اور معیشت کے لیے ناگزیر ہے؟ مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں مسلسل اضافے کی اصل ذمہ داری آپ کس پر دیں گے, کیونکہ یہ تو مسلسل بڑھ رہی ہے. اگر حکومت اور اشرافیہ عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں تو متبادل راستہ کیا ہے؟ کیا ملک میں نظام کی تبدیلی کے ساتھ نئی اور باصلاحیت قیادت لانے کا وقت آ گیا ہے؟ وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کہ اب کابینہ میں نئے چہرے اور نئے نوجوان لوگوں کو لایا جائے. کیا صرف کابینہ میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا حکومت میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا خود سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی قائدین کے چہروں کی اور نئے نوجوان لوگوں کی ضرورت ہے؟ کوئی کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں موجودہ سیاسی قیادت سے. کیا موروثی سیاست اور نااہلی جمہوریت اور گورننس کی ناکامی کی اصل وجہ ہے؟ کیا ملک کو سیاسی استحکام کے لیے صاف, شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی فوری ضرورت ہے؟ ایک صاف اور شفاف انتخاب ہو جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ کون عوامی نمائندہ ہے اور کون عوامی سیاسی طاقت رکھتا ہے. کیا ملک کو خیبر پختونخوا میں مراعات یافتہ بل زیادہ اہم ہے یا عوام کے بنیادی مسائل جو وہاں پہ بڑے مسائل ہیں؟ امن و امان کا بھی مسئلہ ہے. تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا, یہ جو بات کہی جا رہی ہے, یہ چیئرمین وابڈا جان سعید نے کہا
کہ تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا اور آپ کے بھارت نے 5000 ڈیم بنا دیا ہے. کیا صوبوں کے معدنی وسائل پر پہلا حق وہاں کے عوام کا ہونا چاہیے یا اشرافیہ کا یا مرکز کا؟ کیا NFC ایوارڈ میں اصلاحات اور مضبوط بلدیاتی نظام ہی حقیقی اختیارات کی منتقلی کے راستے ہیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جمہوریت میں؟ یہ سوالات ہیں. ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ڈاکٹر آصف کرمانی، سابق سینیٹر، سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز، سینئر سیاستدان ہیں. سینیٹر پرویشا خان، رہنما پیپلز پارٹی، چیئرپرسن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام کمیٹی، سینیٹ آف پاکستان. یہ چند باتیں تھیں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، لیکن میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ابھی میرے پاس ایک انڈیکس ہے، ایک ریٹنگ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ انصاف پر جو ہے وہ آپ کے 140 میں سے 130 نمبر پہ ہیں، کرپشن میں 180 میں 140 پہ ہیں، تعلیم پہ 157 پہ 136 پہ ہیں، ترقی پہ 193 پہ 170 پہ ہیں، صحت پہ 124 پہ ہیں. اور یہ جو ہنگر انڈیکس آیا ہے جو ابھی ڈان میڈیا کی خبر ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایمٹی پلیٹس ٹوڈے لیڈ ٹو این ایمٹی فیوچر ٹمورو. 106واں نمبر ہے اور کل جو اس میں انڈیکس میں وہ لیا گیا 123 میں پاکستان 106 نمبر پر ہے. یہ صرف ایک درجہ بندی نہیں بلکہ حکمرانوں کی ترجیحات پر فرد جرم ہے. جب بچوں کی تھالیاں خالی ہوں اور اقتدار کے ایوانوں بھرے ہوئے ہوں تو سمجھ لیجئے مسئلہ وسائل کی کمی نہیں، نیت اور حکمرانی کی ناکامی ہے. بھوکا بچپن کسی قوم کا مستقبل نہیں بنا سکتا. جی ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں تو بڑے عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کے جو وسائل ہیں، اور پاکستان الحمدللہ وسائل سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ جو 2% ہے، اس کا قبضہ ہے. اب آپ نے جیسے خود عرض کیا، فرمایا آپ نے کہ مراد کی آپ نے بات کی، یعنی ایک طرف کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس میں چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، مراد کی جہاں بات آتی ہے وہاں یہ سارے لائن میں ہاتھ میں ٹھوٹا پکڑ کر کھڑا ہو جاتے ہیں. اور اب دیکھیے جو ابھی KP کی اسمبلی میں ہوا ہے، جس طرح انہوں نے اپنے لیے مراد کی ایک بوچھاڑ کی ہے، یہی سارے پاکستان میں حال ہو رہا ہے. آپ کے بچے جو ہیں 2.5 کروڑ بچہ کہتے ہیں اسکول سے باہر ہے. آپ کا تعلیم کا بجٹ جون سا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. صحت کی سہولیات بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیے جب معاشرہ، جو خوشحال معاشرے ہوتے ہیں نا، جو اندرونی طور پر جن کی معیشت سٹرونگ ہوتی ہے، لوگوں کا روزگار لگ رہا ہوتا ہے، لوگ اطمینان سے اپنے یوٹیلیٹی بلز دے رہے ہوتے ہیں، اندرونی طور پر میرا مقصد جو استحکام یا معاشی استحکام ہوتا ہے، تو پھر کوئی دشمن بھی جون سا ہوتا ہے وہ سازش نہیں کر سکتا. جہاں آپ دیکھیں کہ امیر تر ہوتا ہے، غریب تر ہوا ہے. اور پھر ان لوگوں کو تو ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے لایا گیا تھا کہ ان کے بارے میں موجودہ جو حکمران ہیں ان کے بارے میں یہ ایک تاثر تھا یا پروپیگنڈا تھا یا جو بھی کہہ لیں کہ جی یہ آتے ہیں تو معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن آپ اگر پچھلے 4 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یا وہ 2 سال نکال دیں PDM کے، تو جو اب کے 2 سال سوا 2 سال ہیں، آپ دیکھیے کہ کون سا مجھے ایک کوئی اس حکومت کا وزیر، ایک زیادہ نہیں، ایک وزیر مجھے اپنا بتا دے کہ اس نے اس 2 سوا 2 سالوں میں اس کی وزارت کی کارکردگی سے عام آدمی کو، غریب آدمی کو، مڈل کلاس کو کیا ریلیف ملا ہے، سوائے انہوں نے ایک ناجائز ٹیکسوں کی بلا جواز بھرمار کی ہوئی ہے. اور یہ ٹیکسوں پہ چلتی حکومت ہے، یہ ٹیکسوں کے لوگوں کی جیبیں کاٹ کر لوگوں کا جینا دوبر کر کر یہ چلا رہے ہیں. ان کے پاس میں نے ہمیشہ کہا ہے، ایک تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے، لگ رہا ان میں اب کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہی ان میں کوئی، ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے، نہ ان کی کوئی پرائیورٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اکنامک معاشی روڈ میپ ہے. تو یہ تو
یہ تو بالکل ہی ایک بوجھ بن چکے ہیں. اور میں تو یہ حیران ہوں کیا کسی عام آدمی کی انہوں نے بات کرنی اور کیا کسی عام آدمی کو ریلیف دینا. اب دیکھیے نا ظلم کتنا ہے کہ آپ جو پیٹرول, ٹھیک ہے ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی, لیکن اس کے بعد درمیان میں جب ایم او یو سائن ہوئے, چلے ایک گیپ آیا, ایک تھوڑا سا ریلیف آیا, کیا عوام کو انہوں نے پیٹرول کی مدد میں ریلیف دیا؟ ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے 2 روپے 3 روپے ریلیف دیا اور اب 13-13.5 روپے کا پیٹرول بڑھا دیا ہے. یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی معاشی ان کی ویژن نہیں ہے, اور بابو ٹائپ کے لوگ جو سے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو وزیر خارجہ ہے. سر یہ بتائیں, یہ ایک بہت اہم بات سوال جو ابھی آیا ہے سامنے میڈیا میں کہ وزیر اعظم نے اہم ترین وزراء سے مشاورت کی ہے کہ کابینہ میں نئے نوجوان چہروں کو لایا جائے. اچھا, اس کے اوپر کئی اہم ترین جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف کابینہ میں نہیں بلکہ خود وزارت عظمیٰ میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سیاسی قائدین ہیں اب وہ فرسودہ ہو گئے ہیں, اب وہ عوام کی نظر میں جو ہیں ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, اب تو سیاست اور قیادت دونوں میں نئے لوگوں کو لایا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے, میں تو یہ نہیں کہ دیکھیں اگر چینج آنی ہے تو اس سسٹم کو آپ نے چینج کرنا ہے, ورنہ نئے چہرے جو سے ہیں وہ تو اس حکومت میں بھی کچھ موجود ہے, کچھ انہوں نے خانہ پوری کی ہوئی ہے آلریڈی. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کیا آپ وہ نئے چہرے جو ہیں موجود ہیں یا نئے لانے والے ہیں, آر دے کمپیٹنٹ انف, ان میں کمپیٹنسی ہے, کیا وہ میرٹ پر آئے ہیں یا میرٹ پر لائے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے, اور یہ سسٹم ایک اشرافیہ کا سسٹم ہے, ایلیٹ کا سسٹم ہے, آپ اس میں 10 چہرے تبدیل کر لیں, آپ 100 لوگ نئے لے آئے, 100 نکال دیں, جب تک یہ سسٹم کو آپ مسمار نہیں کریں گے اس سسٹم کو آپ کو گرانا پڑے گا. اور جب تک آپ سسٹم کو نہیں گرائیں گے اور ایک نیا سسٹم جو پیپل فرینڈلی ہو, جس میں ایکول اپرچونٹیز ہوں, جس میں آپ کا جو اشرافیہ ہے وہ ایک ڈسپلن میں ہو, وہ لوٹ مار نہ کرے. یہاں تو آپ دیکھیے نا ظلم کتنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل یہ سسٹم جانا ہوگا, یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. ڈاکٹر صاحب یہ سسٹم میں ہمیشہ کہتا ہوں غریب کو غریب تر کیا ہے سسٹم نے, امیر کو امیر تر کیا ہے, اور اس کے ذمہ دار صرف یہ 2% اشرافیہ ہے. جو آپ دیکھیے کامن ایشوز, کامنر کا کیا ایشو ہے؟ آٹا, دال, چینی, گھی, پیٹرول, بجلی کے بل, دیز آر دا ریئل ایشوز. اور جب آپ لوگوں کے یہ ایشوز نہیں سالو کرتے, ان کو آپ ریلیف نہیں دیتے, تو پھر معاشروں میں اس طرح پھر ہجان پیدا ہوتا ہے, عدم برداشت پیدا ہوتی ہے, غصہ اور نفرت جنم لیتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کو اس سسٹم سے جان چھڑانا ہوگی اور ایسا سسٹم لانا ہوگا جہاں غریب اور امیر کی جو ایک اتنی وسیع خلیج ہے اس کو کم کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب, ورنہ آپ لاکھ چہرے بدل دیں, یہ جوں کا توں رہے گا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ کی طرف. اچھا سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ, میں ابھی ڈاکٹر آصف کرمانی کو یہ تمام ایشوز رکھتے ہوئے یہ چیز بھی میں نے سامنے رکھی کہ انصاف میں ہم اس وقت 140 میں 130 نمبر پہ ہیں, کرپشن میں بلکہ کہیں کہیں تو ہم اگر 160 پہ لیتے ہیں تو 143 نمبر پہ آ جاتے ہیں, کرپشن پہ ہم 180 میں 140 نمبر پہ ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں, تعلیم پہ 157 میں 136 پہ ہیں, ترقی 193 اگر ملک لیں تو 170 پہ ہم آ جاتے ہیں, صحت 126. ابھی جو ہنگر انڈیکس آیا ہے, ڈان میڈیا میں یہ خبر ہے, میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے, اس میں جو لکھا ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے, اور وہ لکھا ہے انہوں نے کہ empty plates today lead to an empty future tomorrow. In the latest global hunger index, پاکستان رینکس 106 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 123 کنٹریز, اور کسی نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ درجہ بندی حکمرانوں کی ترجیحات پر فرد جرم ہے. جب بچوں کی تھالیاں خالی ہوں اور اقتدار کے ایوان بھرے ہوئے ہوں تو سمجھ لیجئے مسئلہ وسائل کی کمی نہیں, نیت اور حکمرانی کی ناکامی ہے. بھوکا بچپن کسی قوم کا مستقبل نہیں بنا سکتا.
اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آپ غربت دیکھ لیں مسلسل بڑھ رہی ہے، مہنگائی دیکھ لیں بڑھ رہی ہے، بے روزگاری دیکھ لیں بڑھ رہی ہے. کیا کہیں گے اس صورتحال کو؟ وزیر اعظم دوسری طرف یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم کابینہ میں نئے نوجوان چہرے کو لائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف نوجوان چہرے کابینہ میں نہیں بلکہ مکمل حکومت میں، بلکہ سیاسی قیادت میں بھی لایا جائے. کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو حقیقتیں ہیں. اگر یہ انڈیکسز صحیح ہیں تو حکمرانوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے نیند نہیں آنی چاہیے. ہم بھی ان کو کسی حد تک ان کے ساتھ دیتے ہیں. وہ اقتدار میں ہیں، ہماری وجہ سے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا اقتدار جو ہے بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، ان کی لیجسلیشن بھی پاس ہوتی ہے اور حکومت گرتی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا سب سے پہلے فرض ہے کہ ہم جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم سوال بھی اٹھائیں. تو لہٰذا یہ بڑے خطرناک اسٹیٹسٹکس ہیں. لیکن اس سب سے یہ جو خیر اس ماحول میں اگر ہم نوجوانوں کو لانے کی باتیں کریں، یہ اچھی لگتی ہیں باتیں، لیکن اس ماحول میں اچھی لگتی ہیں جب ملک ایک نارمل حالات میں چل رہا ہو. اس وقت آپ ذرا ملک کا اندازہ لگا لیجئے کہ ادھر اس وقت تو ہماری تقریباً ہر طرف سے ہمارا گھیراؤ جو ہے دشمنوں نے کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک ایگزسٹینشیل جو ہے اپنی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. اور اس ماحول میں جب کہ گھر میں آگ لگی ہو تو گھر کی جو انٹیریئر ڈیکوریشن تو کوئی نہیں کرتا. لہٰذا سب سے پہلے تو یہ فرض ہے اس وقت وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ اس پر کوئی ایک نیشنل پالیسی بنائیں اور اس پر اس سب سر جوڑیں اور یہ کوئی حل نکالیں کہ ہمیں کیسے اس دہشت گردی سے لڑنا ہے. پھر آتی ہے اور پھر بات ہماری معاشی معاملات کی. معاشی معاملات جو ہیں وہ انتہائی دگرگوں ہیں. کھانے کو روٹی نہیں ہے، بات سچ ہے. مہنگائی جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مطلب جسم اور روح کا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھنا مشکل ہے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سارے انڈیکسز بتا رہے ہیں. میں تو دیکھ رہی تھی کہیں کسی جگہ کسی نوجوان نے کی ماں نے موبائل بیچا اپنا بجلی کا بل دینے کے لیے، تو اس نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی. تو لہٰذا ہمیں ہمارے سامنے تو روزانہ کی ایسی مثالیں ہیں. لیکن بہرحال اب ہر طرف سے ایک لڑائی ہی ہے. آپ معیشت کے معاملے پہ دیکھ لیں، وہاں آپ کو محاذ پہ لڑنا پڑے گا. جنگ ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور اگر ہم اسی طرح جو تیل کی قیمتوں میں اضافے ہم کرتے رہے اور ریلیف نہ آنے پر ہم خاموش رہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کی ہڈیوں میں خیال میں اتنا تیل نہیں ہے مزید کچھ بھی کہ نکالا جا سکے پاکستان کے عوام کی. لہٰذا ایک بڑی ایمرجنسی پر کی صورتحال کے تحت سب کو سر جوڑنا پڑے گا. اور سر جوڑنے کا جو ماحول بنانا وزیر اعظم کا کام ہے. اس کے علاوہ اب ہم جو ہے اگر یہ سمجھیں کہ کوئی ایک شخص اس ملک کو اس مسئلے سے نکال لے گا تو وہ ہونے والا نہیں. لیکن ابھی تک مجھے وہ ارجنسی اور وہ ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی سوچوں میں یا ان کے ایکشنز میں کہ کچھ ہوگا یا کچھ کرنا چاہیے. لیکن پورے یہ 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے. اس کے علاوہ ہماری سرحدوں کی جو ہے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے افغانستان حملہ آور ہے، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. 3 بڑے ملکوں نے ہمارے خلاف نیکسس بنا لیا ہے. اور 3 جو وہ ملک ہیں، بھارت ہے، افغانستان ہے، اسرائیل ہے، انہوں نے مل کر حلہ بولا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ہم نے اب سب نے مل کر ہی لڑنا ہے تو ہم اس سچویشن سے باہر آ سکیں گے اور اپنی تمام تر توانائی لگانی. لیکن اس سب کو جمع کر کے قوم کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اب یہ اتنے سارے مسائل ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کہاں سے شروع کریں گے. نوجوان لیں تو کیا کر لے گا نوجوان؟ آپ بتا دیں. ابھی بھی نوجوان ہیں ان کی بہرحال بہت سی منسٹریز میں. لیکن جب نظام ہی وہ ہے اس میں نوجوان آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، اس سے کوئی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کامیاب ہوگا؟ بہت سے ملکوں میں نوجوان بھی ہیں، بہت عمر رسیدہ لوگ بھی ان کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. ایسی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے. لیکن ایک نظام جب نہیں چلتا تو پھر ہمیں
یہ مان لینا چاہیے کہ فالٹ نظام میں، لوگوں کی عمروں میں جو ہے کمی نہیں ہے، فالٹ جو ہے جو اس میں کمی ہے وہ اس نظام کے اندر ہے. تو لہٰذا جب تک نظام کا کوئی منہ سے نہیں کرتے تب تک یہ والا فارمولا تو اس ایکویشن کو نہیں حل کر پا رہا. اچھا جی، یہ آپ کے لحاظ سے بلوچستان کا جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، آزاد کشمیر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، KPK کی صورتحال بھی ہے، دہشت گردی اس دفعہ کراچی تک پہنچ گئی، کہاں کمی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی حل ہے اس کا؟ کیا حل؟ کیسے مثلا اس آپ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دہشت گردی ہر جگہ پہنچ گئی. وزیر اعظم ایک اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں کہ دشمن کو ہماری ترقی جو ہے وہ راست نہیں آ رہی ہے. تو میں یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں، آپ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، آپ مثلا اراکین اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری کہاں ہے ترقی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر میں کچھ ویسے بھی اگر میں حقیقت پہ بات کروں تو ترقی نہیں، ہماری ایک کامیابی یہ تھی کہ ہم نے 2 بڑے ملکوں کے درمیان جنگ بندی کی بڑی مخلصانہ کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے. اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ ایک تاریخی سنگ میل تھا، لیکن اس کے علاوہ اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ کوئی ترقی کی نشاندہی تو نہیں کر رہے. مجھے علم نہیں کہ کس طرح کی اکنامک پرفارمنس کو ترقی کہا جائے. ابھی اس سال اگر میں غلط نہ ہوں 3% اور سم تھنگ، اس میں بھی پتہ نہیں کتنا ایگزیجریٹڈ ہے اور کتنا اصل ہے، جو کہ بالکل آپ سمجھیں کہ ترقی نہیں ہے، منجمد ہے معیشت. اور کیسے نہ ہو، جو ہماری فیول پرائسز ہیں، جو ہماری انرجی کاسٹ ہیں، جہاں لوگ اپنے آپ کو جلا لیں، ان کے پاس پیسے نہ ہوں بل دینے کے، تو ادھر ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اس بات کا جو ہے یہ تو ایک طرف آپ کی اندرونی حالات ہیں. پھر آپ کی سرحد، جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ کہہ رہے کراچی تک آ گئی، پشاور تک آ گئے، مطلب کون سا کیپٹل ہے فار دیٹ میٹر اسلام آباد تک آئے، ہر جگہ پہنچے. لیکن اس وقت تو وہ ہمیں گھیر رہے ہیں کیونکہ 3 طرف سے وہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں. ادھر سے انہوں نے KPK کو جو ہے وہ ادھر سے وہاں سے حملہ آور ہیں، پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں اپنی بھارتی سرحد سے. اب آپ مجھے بتائیے 3-4 بلوچستان کے حالات بھی اس کے پیچھے میں 2 رائے تو نہیں. ہمیں پتہ ہے ہاسٹائل ایجنسیز کون سی ہیں، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، ساتھ افغانستان استعمال ہو رہا ہے. تو اب اس کا کوئی حل تو نکال لینا. پہلے تو ہم نے بچنا ہے، اپنے علاقے محفوظ کرنے ہیں، اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو معاملات ہیں تو ساتھ ہی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ کوئی اتنی ارجنسی مجھے تو نہیں نظر آتی کہ کوئی کسی کو احساس ہو کہ معاملے بہت خراب ہو رہے ہیں. اور اگر معاملہ خراب ہوا تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے کے کندھے پہ ڈال کے کہہ دیا جائے گا کہ اس کی غلطی ہے. تو سارے جو بیچ میں شامل تھے ان سب کا ایک ذمہ بنتا ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں، چاہے وہ مطلب اس بات کو ظاہر سمجھتے ہی ہوں گے، ہی از دا کیپٹن آف دا شپ اینڈ ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ. اور اس سے پہلے بھی ایسے آپ کو یاد ہوگا، ڈاکٹر کرمانی صاحب کو پتا ہوگا، جب ایک پہلے بڑی کوشش ہوئی تھی، ساری پارٹیاں ساتھ بیٹھی تھیں اور انہوں نے اس کا حل نکالا تھا. ویسے بھی نہیں، ہم 25 کروڑ لوگ ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اکٹھا کرے، ہمیں کوئی حوصلہ دے، وہ کام تو پھر لیڈرشپ کا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتا ہوں. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، آپ نے تو بڑی تفصیل سے بیان کیا. ایک طرف ہماری پاکستان کی عوام مہنگائی، بجلی، گیس، غربت، پانی کا مسئلہ، ہر قسم کے مسائل سے گھری ہوئی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، آئینی بحران بڑھتا جا رہا ہے، عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، مایوسی ہے آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ اب دہشت گردی عروج پہ آ گئی ہے، اور اتنی آ گئی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں، کراچی تک پہنچ گئے، پشاور تک آ گئے. KPK کے حالات، آزاد کشمیر کے اب حالات دیکھیں، امن و امان کا.
दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इन मामलात को जो इस वक्त पढ़ रहे हैं और मुसलसल पढ़ रहे हैं, और वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनाब दुश्मन हमारी तरक्की उसको नहीं देखी जा रही है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि दुश्मन आप तरक्की करें, लेकिन इस सिलसिले में आपका सद्देबाब क्या है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अगर कोई इदारा इस मुल्क में डिलीवर कर रहा है तो वो फौज का इदारा है जो डिलीवर कर रहा है। किसी को अच्छी लगे मेरी बात, बुरी लगे, आई डोंट केयर। क्यों? उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने देखे फौज आपकी ने जवान शहीद हुए हैं, लेफ्टिनेंट से लेके कप्तान, मेजर, कर्नल्स और जनरल्स तक। फौज ने तो अपनी कुर्बानियां दे दी हैं, फौज तो लड़ रही है और लड़ती रहेगी, चूंकि मैं समझता हूं कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान की सरहदों की अमीन है। लेकिन सवाल ये साथ उठता है कि फौज तो अपना काम कर रही है और उसने बखूबी किया है। भाई ये क्या कर रहे हैं जो ये सियासी अशराफिया हमारे पे मुसल्लत हुई है? इनका काम, इन्होंने तो महाजों पे नहीं लड़ना चाहती, इन्होंने तो अपने बच्चे नहीं वहां शहीद करवाने। इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। लेकिन जिन मकासद के लिए इनको लाया गया था वो था कि इस अवाम को रिलीफ दो, महंगाई, गुर्बत, जैसे आपने कहा बेरोजगारी, आपका यूथ जॉबलेस है। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा, पढ़ा कि एक शख्स अपने बेटे की लाश लेकर चला गया, उसके पास कफन के पैसे नहीं थे। इसकी कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हाकिम वक्त है, जो ये हुकूमत है, जो ये हुक्मरान है। आप मुझे बताइए, इनके अभी तक 2.5 सालों में डॉक्टर साहब, 2.25 सालों में एक मुझे बता दें इन्होंने एक आने का, एक कौड़ी का अगर किसी आम शहरी के लिए कोई काम किया हो? मैं तो अर्ज करता हूं ना कि ये फेल हो चुके हैं और मिजरेबली फेल हो चुके हैं। और आप इनसे जो, ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहब वो पंजाबी का एक कहावत है कि पानी में मदानी, कि आप पानी में मदानी मार के वहां से मक्खन नहीं निकाल सकते। ये इनकी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख से यर्ज करता हूं कि मरकज में भी और पंजाब में भी, बाकी मुझे नहीं सूबों का पता वहां क्या हालात हैं, लेकिन विफाक में और पंजाब में हुकूमत तो चलाई जा रही है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए। चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम में जाने के काबिल नहीं और लीडरशिप उनको मिलने के काबिल नहीं। आपने अपने इंट्रो में फरमाया था मरूसी सियासत का। भाई पाकिस्तान की एक जमात का मुझे नाम बताइए, एक जमात का जहां जिसके अंदर आप कहें कि हाँ भी जमहूरियत है, इलेक्शंस होते हैं और मानी खेज मीनिंगफुल इलेक्शन होते हैं। आपने बलोचिस्तान की बात की डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बलोचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो बलोचिस्तान की असेंबलियों में बैठे हैं, जो विफाक की कौमी असेंबली में बैठे हैं, वो तो इस्लामाबाद से निकलने का नाम नहीं लेते यार। मैं जाती तौर पर ये जानता हूँ, उनके लिए तो बलोचिस्तान लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो बलोचिस्तान की वहां असेंबली है, मुझे बताइए अभी तक अगर फौज ने अपना किरदार अदा ना करे, यकीन करें बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जो है बलोचिस्तान में रह ना सके। क्यों? कि इनका पब्लिक के साथ कोई राब्ता नहीं है। देखें डॉक्टर साहब, मैं फिर रिपीट करता हूं, जहां अवाम खुशहाल होते हैं, जहां अवाम की माशी जिंदगियों में इस्तेहकाम होता है, वहां बैरूनी साजिशें जो सी होती हैं वो इतनी पनप नहीं सकती। सब जानते हैं कि जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे इंडिया है, इजराइल है, अफगानिस्तान है। लड़ कौन रहा है? फौज लड़ रही है, शहादतें दे रही है। ये उसका काम था, ठीक है, वो अपना बखूबी निभा रही है। आपको किस लिए लाया गया था? आपको लाया गया था इसलिए कि आप जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसको लेस देन 3% आपसे रखी हुई है। आप लोगों से नाजायज टैक्स की भरमार करके लोगों को लूट रहे हैं और एक बाबू वजीर खजाना बिठाया हुआ है जिसका आम आदमी से, पब्लिक पर से कोई लेना देना नहीं। कमाल है। और उनको कोई पूछ नहीं। आपने इंसाफ की बात की, तो भाई इतना अरसा पहले उस शख्स ने कह दिया था, चर्चिल ने, कि इंसाफ जो है मुआशरों के लिए बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए लोगों को इंसाफ मिल रहा है? ये अभी आप देख लीजिए, चंद वाकयात हुए हैं
جس میں غریب کے لیے کچھ اور انصاف کا معیار ہے اور امیر کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور معیار ہے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہم تھوڑی گفتگو کر کے چلے جائیں گے اس پروگرام میں بھی. دین واٹ؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سسٹم کو مسمار کرنا ہوگا، اس سسٹم کو گرانا ہوگا. اور کون گرا سکتا ہے؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں. یہ حکومت جون سی ہے یہ تو اپنا دفاع نہیں کر پا رہی. یہ کیا دفاع کرے گی؟ یہ تو بوجھ بن چکی ہے، لائبلٹی بن چکی ہے. آپ جا کے دیکھ، ان میں سے کسی ایک کو کہیں چلیں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں، وزیر اعظم صاحب سے لے کر اور تمام کابینہ کے جو وزراء ہیں، مجھے وہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی بغیر پروٹوکول، بغیر سیکیورٹی، اچھرا بازار لاہور، کراچی کے بوری بازار، پنڈی کے راجہ بازار، اسی طرح دیگر شہروں کے ذرا اکیلے جا کے دکھائیں مجھے، جائیں ذرا دکھائیں مجھے، میں دیکھتا ہوں ان کے عوام میں ان کا رسپانس دیکھیے. کیوں سر؟ انہوں نے لوگوں کو اتنا مایوس کر دیا، اتنا مایوس کر دیا کہ لوگ اب لا تعلق ہو گئے ہیں اس سسٹم سے. وہ کہتے ہیں بس یہ چکی ہے، یہ ہم نے پیسنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک لفظ ہوتا ہے نیچر، قدرت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک فرقان حمید میں کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں. اب قدرت جون سی ہے وہ اپنا پارٹ پلے کرے گی، نیچر ول پلے اٹس پارٹ. کیونکہ اب اور اتنا یہ سیاسی اور معاشی حبس ہو چکا ہے کہ کوئی دیکھیے، اب میں لاہور میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کالے شیشوں والی گاڑیاں، خدا کی قسم خوف آتا ہے سڑک پر، دندناتے پھر رہے ہیں یہ 5-5 مرلے کی 10-10 مرلے کی گاڑیاں لے کے. پوچھو ان کو کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو؟ کوئی قانون کے دائرے میں نہیں یہ لوگ رہتے، ڈسپلن میں نہیں ہے. اور یہ 2% اشرافیہ جس کا میں روتا آ رہا ہوں کئی سال سے. تو اس میں دیکھیں فوج کی ذمہ داری ہے جو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، لیکن حالات جو اس ملک کے ہیں اس میں آؤٹ آف دا باکس اب کوئی سلوشن تلاش کرنا پڑے گا. اس طرح نہیں کام چلے گا ڈاکٹر صاحب. دس از اگینسٹ دا نیچر. یعنی یہاں غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے، وہ بھی 2%. پوچھنے والا کوئی نہیں ان کو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اب تو ملک کو چلے گا مجھے بتائیں. اب تو ملک کو خطرات ہیں، اب تو ملک کو خطرات نظر آ رہے ہیں. پاکستان ڈاکٹر صاحب سنیے، پاکستان اور یہ 2% اشرافیہ اب یہ اکٹھے نہیں چل سکتے، بالکل نہیں چل سکتے. انف از انف، بہت ہو گیا. بہت لوگوں نے قربانیاں، عام لوگوں نے، غریب نے دے دی، سفید پوش نے دے دی. جن کے لیے یہ ملک بنایا تھا جناح صاحب نے، غریب اور سفید پوش کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دے دی. اب قربانی دینے کی باری اس 2% اشرافیہ کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ جو سامنے ابھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک آئینی بحران سے نہیں نکلے، سیاسی عدم استحکام سے ہم نہیں نکلے، معاشی بحران سے ابھی تک نہیں نکل پائے ہیں. ہم اگر حکومتی لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے معیشت میں کیا کام کیا ہے، خود مانتے ہیں وہ، بس ایک کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اس کے علاوہ 4 سال میں اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور دوسری طرف عوام کے حالات آپ خود بتا رہی ہیں. تو اگر سیاسی عدم استحکام بھی بڑھ رہا ہے، معاشی بحران بھی اس وقت ہے، آئینی بحران ہے اس وقت، عوامی مسائل اس وقت بہت زیادہ ہیں، اس وقت یہاں دہشت گردی جو ہے وہ عروج پا رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم پوچھتے ہیں مرکز سے تو وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی مسئلہ ہے، یعنی صوبے جو ہیں وہ آپ کے اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب صوبے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تو کیپیسٹی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کیپیسٹی مرکز دیتی ہے. تو نہ مرکز کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، نہ صوبے کے پاس ہے، صرف فوج ہی اس کو لے کے چلے. تو یہ جو ہماری سیاسی حکومت ہے جس میں 55 وزراء بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سے پاکستان کے اہم ترین جو آپ کے ڈویژنز ہیں وہ سب ان کے انڈر میں آتے ہیں، تو یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب مسئلہ اسی لیے حل نہیں ہو پا رہا کہ مسئلے کی لیڈرشپ جو ہے وہ جن کو لینی ہے وہ نہیں لے پا رہے. اب آپ دیکھیے یہ جو کہنا کہ پروونشل کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی صوبے میں چوری چکاری بڑھ گئی ہے، کسی صوبے میں اندرونی طور پر کوئی ایسے حالات جو ہیں، کوئی اسٹرائکس ہو رہی ہیں، کوئی پاکستان کے اس صوبے کے رہائشیوں میں کوئی انتشار بڑھ گیا، پھر تو اندرونی صورتحال ہے. اگر جیسے سندھ ہے، پنجاب ہے، جو ہمارے بارڈرز پہ ہیں، جتنے بارڈر جہاں لگتے ہیں وہاں کوئی دوسرا ملک آ جائے، دہشت گردی کرنے لگ پڑے، ان کے لوگ آ جائیں، وہاں سے وہ حملے کرنا شروع ہے، پھر کون سی یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے؟ پھر تو یہ ایک پورے پاکستان پہ، کسی ایک صوبے پہ اعلان جنگ ہو تو پورے پاکستان پہ اعلان جنگ ہے. لہٰذا اگر بلوچستان پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی دیر لگے گی ہم تک پہنچنے میں؟ کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. یہ سب ایک، میں آپ کو اسی لیے عرض کری تھی، جو گٹھ جوڑ ہے وہ کئی طرف سے جو ہم پر حملہ آور ہے، تو ہم کتنی دور ہیں؟ ادھر سے بچیں گے تو یہاں جو ہے وہ کے پی کے سے ہم میں کتنی دور بیٹھی ہوں کے پی کے سے، ڈاکٹر صاحب کتنی دور بیٹھے ہیں، جو ہیں وہ بھارت سے کتنی دور بیٹھے ہیں، آپ اور ہم افغانستان سے کتنی دور ہیں، آپ اس وقت بھارت سے کتنی دور ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ صوبوں نے تو لڑائی لڑنی ہوگی، اپنی اندر کی لڑائی. جب کوئی باہر سے دشمن آ جاتا ہے تو پھر تو پورے ملک کی لڑائی ہے. لہٰذا یہ تو خیر ایک مذاق خیز بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری لڑائی کو لیڈ کرنا ہے. دیکھیے لڑنا تو میں نے اور آپ نے ہے نہیں، لڑنا تو جو ہے افواج پاکستان نے وہ لڑ رہی ہیں، اور ان کی بڑی جو شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے جس ایج بریکٹ کے لوگ جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، مطلب یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کریں. لیکن پھر ہمارے پاس کیا اس کی جسٹیفیکیشن رہتی کہ ہم یہاں، جب تک ہم یہاں آپ اور ہم اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں خوش بیٹھے ہیں تو ہم مزے کرتے رہیں، باقی ادھر سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا لینا. تو لہٰذا یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جو آگ ادھر تک پہنچی ہم تک بھی پہنچ جائے گی، جو سرحد تک ہے یہاں تک آنے میں اسے کتنی دیر لگے گی. لیکن بہرحال سرحد بھی ہماری ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، کے پی کے ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، ایک ایک پنجاب ہمارا ہے. مگر اس کو کسی نے لیڈ کرنا ہے. آپ کو میں نے تو وہ نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کئی دفعہ جنگوں کے وقت ایسی تقریریں ہوئی ہیں کہ لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہوا اور لوگ لڑنے کو خود بھی تیار ہو گئے. دیکھیے نا وہ 65 کی جنگ کے جو ہم نے سنی ہے باتیں، اگر وہ سچ ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے ڈنڈے اور جو ان کے ہاتھ میں تھا اسلحہ اور جو ان کی چیزیں تھیں وہ لے کر خود جانے کو تیار تھے. تو آج بھی اس سے مختلف حالات، آج بھارت کا ایک چہرہ اور طریقے سے جنگ ہو رہی ہے، اس وقت جنگ اور طریقے سے تھی. لیکن بہرحال جو دہشت گردی کی سخت سچویشن ہے اس پر اب جو بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑے گھر میں انہی کا فیصلہ ہوگا. پھر انہی کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ جی آئیے اس پہ سوچیں کیا کرنا ہے. آخر اتنی بڑی ہم قوم ہے، 25-26 کروڑ لوگ ہیں، ہم لوگ اتنے نہ بزدل ہیں، نہ ہم ذہن سے فارغ ہیں، نہ اس قوم میں لوگوں کی کمی ہے جو آپ کو اس مسئلے سے نکالنے کا کوئی اچھا راستہ بتائے. لیکن دیکھیے فوج بھی لڑتی ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، قوم کھڑی ہوتی ہے، قوم بھی کھڑی ہوئی ہے. مگر یہ جو تھوڑا سا بیچ میں ڈسکنیکٹ ہے اس کو انہوں نے فل کرنا ہے. اور ہم لوگ آپ جو ہیں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کا بھی خیر فرض ہے، آپ بھی میڈیا میں ہیں، ہم بھی جو بیٹھے ہیں اسمبلیز میں اور ایوانوں میں ہمارا یہی فرض ہے. مگر میں تو کہہ کے تھک گئی بھائی. لیکن پلوشا یہ بتائیے، پلوشا یہ بتائیے کہ اس وقت دہشت گردی جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں، دو صوبہ تو براہ راست متاثر ہے، ایک بلوچستان اور ایک کے پی کے. بلوچستان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وہاں موجود اس وقت ہوتے ہیں جب وزیر اعظم اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، ورنہ وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور میڈیا میں یہ خبر بھی چل رہی ہے. دوسری طرف آئیے کے پی کے، جہاں پر امن و امان کا اتنا شدید مسئلہ ہے، وہاں پر وہاں کی پارلیمنٹ کو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو بے روزگاری ہے، جو وہاں امن و امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی ہے، وہ وہاں پہ وہ بل پاس کر رہے ہیں وہ جو مرات یافتہ ہو، تنخواہ بڑھایا جائے، ان کی خواتین کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے، ان کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں متفق ہیں جب مراد کی بات آتی ہے،
اور جب عوامی مسائل کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیتے ہیں. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ اگر مجھ سے ایک بالکل آنیسٹ اوپینین لے تو آپ ذرا یہ بلو پاسپورٹ کی مجھے سمجھ نہیں کیا اتنا اس پہ شور مچ کے، آپ ذرا بلو پاسپورٹس نکالیں اور دیکھیں کہ کتنے ممبران کے پاس ہے اور باقی کتنے بیوروکریسی کے پاس اور باقی لوگوں کے پاس کتنے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک روش چل پڑی. دیکھیے اس ملک میں جو ہے نا، جس طریقے سے یہ بندر بانٹ ہوتی ہے نا یہ ان چیزوں کی، جیسے آپ کہتے ہیں مراد کی، اس میں جو ممبران ہیں، میں خود ممبر ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ضلالت کے جو ہمیں لوگوں سے سننی پڑتی ہے. کیا تنخواہیں ہیں، اور آپ جائیے دیکھیے جو ایس او ایز میں تنخواہیں لے رہے ہیں لوگ، آپ نے خود بھی بات کی ہوئی ہے اس پہ، ذرا ان پہ بھی بات کیجئے. باقی لوگوں کی پینشنوں کی بات کوئی نہیں کرے گا. مگر یہ ٹھیک ہے ایک ڈسکنیکٹ ہے، اور یہ روش رہی ہے کہ جو کہیں ایوان میں بیٹھا ہو، جو سیاست میں اس کو جوتے مارے جائیں، ٹھیک ہے وہ ہم نے کھانے ہیں، وہ ہمیں پہلے دن سے کھا رہے ہیں. بہرحال دس از ناٹ دا ایشو ڈاکٹر صاحب. دا ایشو ایٹ دس ٹائم از ناٹ کس کے پاس بلو پاسپورٹ ہے یا نہیں. بلو پاسپورٹ بھی ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہوگا تو آپ کسی جہاز پہ چڑھیں گے نا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو اس پر حملہ آور ہے، تین طرف سے جو دشمن حملہ آور ہے، اس کو کیسے بچانا ہے. آپ اور ہم بچیں گے تو کچھ ہوگا نا. معاشی ترقی بھی تب ہوگی جب اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے رہیں گے. کون یہاں آئے گا بتائیں؟ ایف ڈی آئی کی صورتحال آپ نے دیکھی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کیا حال ہے آپ بتائیے. تبھی تو آپ کی یہ جو گروتھ ہے وہ تقریباً مطلب میں تو نہیں سمجھتی 3 کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ اس میں بھی آپ ایگزیجریشن نکالتے ہیں تو کیا گروتھ ہے. وی آر اسٹیگننٹ اکانومی بن چکے ہیں. آپ کی جو انرجی پرائسز ہیں، یا کوئی بزنس اگر آج آپ اور میں ایک چھوٹا سی دکان میں کوئی ریسٹورینٹ بھی کھولنا چاہیں، کوئی چھوٹے موٹے کوئی تندور لگانا، ہم نہیں لگا سکتے. انرجی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کوئی کاروبار یہاں نہیں کر سکتے. اس کے بعد ٹیکسز ایک انتہائی جو ہے ظالمانہ ٹیکس رجیم اس ملک میں. آپ یہ گاڑیاں دیکھ لیجئے جو یہ اس وقت ایس یو ویز کی آئی ہوئی ہے بھرمار، اس میں آپ ٹیکس کا ریشو دیکھیے، ایک گاڑی پہ کتنا ٹیکس ہے. آپ یہ فون دیکھیے، یہ فون کوئی لگژری ہے. اس فون کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. فون نہ ہو تو آج کل کے دور میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کیسے رہ سکتے ہیں. فون تو بہت چیزوں کا حل ہے. اس کے اوپر کیا ہے، کتنے لاکھ کے فون پہ کتنا ٹیکس ہے آپ بتا دیں. کبھی سنا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہر چیز کو لگژری کے بریکٹ میں لا کر اس کو ٹیکس کرنا تاکہ لوگ جی ہی نہ سکیں. یعنی پنکھا اس وقت ایک لگژری ہے، کولر لگایا تو لگژری ہے. 200 یونٹ 200 سے ₹1 اوپر ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کہاں کس ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ امپریشن کیوں دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ہم آپ کو مطلب سولر لگا لیا لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی چھتوں پہ، اس پہ آپ دیکھیے کیا ہوا. یعنی کسی طور سے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف نہ ملے. اگر یہی پالیسی ہے تو میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب جو ہے نا عوام کے ہاتھ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہوں گے، حکومت سے زیادہ مضبوط ہوں گے. پھر آپ تیار ہیں عوام کے غصے کا سامنا کرنے کو؟ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر حد ہو گئی ہے. یہ ہماری جو یہ الیکٹریسٹی ایشوز ہیں، جو یہ ٹیکس رجیم ہے، جو یہ ہر روز کے حساب سے جو بڑھاتے جا رہے ہیں، کبھی کوئی لیوی، کبھی کلائمیٹ لیوی، کبھی کچھ، یہ سب انہیں بند کر دینا چاہیے اور جو ہے اس سے خوف کھانا چاہیے کہ جب لوگ آ جائیں باہر. یہ 55 کی کابینہ کیا کر رہی ہے؟ سینیٹر صاحبہ آپ نے کبھی پارلیمنٹ میں پوچھا ان سے کہ میں تو جی ہوں نہیں کابینہ میں، نہ میں جانتی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے تو 1-2 وزیروں سے سوال کیے تو بھڑک کے چھت کو لگ جاتے ہیں. یہ تو حال ہے اس 55 کی کابینہ کا، سوائے چند اچھے لوگوں کے. باقی تو کسی سے آپ سوال کریں تو آپ ان کے رویے دیکھیں بھائی. لک ایٹ کس طریقے سے وہ ہم سے ایسے بات کرتے ہیں. تو عوام سے بیوروکریسی کو دیکھیے. آپ جا کے دکھا دیجئے مجھے کسی افسر کے کمرے میں. عوام کا ہے جرأت؟ ان کے بھی کسی دن ڈاکٹر صاحب، ان کی بھی مراد پہ کسی دن ایک شو کیجئے. یہ بھی دیکھیے ان میں سے کس کے بعد بلو پاسپورٹ تو چھوڑیں، باہر کی نیشنلٹیز ہیں. یہ اس ملک میں جو ہے یہ ایک رواج ہے کہ جوتے مارنا پولیٹیشینز کو. وہ بات سچ ہے، مگر اس سے یہ نہ ہو کہ باقی سب کے جو ارد گرد لٹ مچی ہے اس کے اوپر آپ خاموش ہو جائیں. لیکن پلوشا یہ کام حکومت کا ہے، وزیر اعظم کا ہے کہ وہ پکڑے کہ اس کے نیچے بیوروکریسی یا جی
تو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں وزیر اعظم؟ کیا وہ اس ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کو وہ بتا سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے، لیکن 55 کی کابینہ چھوڑ کے یہ 155 کی کابینہ بھی ہو جائے تو جب تک آپ میں ریزالو نہیں ہے، ورنہ 5 کی کابینہ بھی کام چلا سکتی ہے. اب تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اتنی ہوگی نا منسٹریز، پہلے تو ایسا نہیں تھا، کام تو تب بھی چلتا تھا. بالکل بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کی طرف. میں 2 اہم پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ابھی جنرل سعید وابڈا کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم ہم نہیں بنا سکے، اور بھارت کا ہی حوالہ دیا ہے کہ 5000 ڈیم اس نے بنایا ہوا ہے. دوسری طرف سر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں عوام کا اعتماد جو ہے وہ حکومتوں پہ نہیں ہے، عدالتوں پہ نہیں ہے، بہت سارے اہم ترین احتسابی اداروں، حکومتی انتظامیہ پہ نہیں ہے، گورننس پہ نہیں ہے. وہاں وہ اپنے حقوق پر بھی بہت برہم ہے. خاص طور پہ جو صوبوں میں معدنیات ہے اس کے حوالے سے وہ بڑے تشویش میں ہیں کہ یہ معدنیات اس صوبے کی اس غریب عوام کا حق ہے جو 2% اشرافیہ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عوام کی جہاں تک بات ہے نا، عوام کا تو اتنا کچومر نکال دی گئی اس مہنگائی نے اور ٹیکسوں کی بھرمار نے کہ وہ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور لوگ جون سے ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے اور اسی چکر میں وہ ایک چکی میں پس رہے ہیں. لیکن اس کا یہ نقصان ہوا، یہ جو ایک پاکستان تھا، یہ جو قوم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، لیکن ان سیاستدانوں نے، جو یہ انویسٹر گروپس ہیں جن کو میں کہتا ہوں، جو لگاتے ہیں 10 کروڑ اور کماتے ہیں 10 ارب، انہوں نے اس قوم کو قوم سے ایک ہجوم کی شکل دے دی ہے. اب یہاں ضرورت ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ کی جو اپنی ذات کو نیچے رکھے، پاکستان کو اوپر رکھے، اور وہ ایک دوبارہ سے ایک کلین سلیٹ سے کام شروع کرنا پڑے گا. میں جہاں تک آپ کہتے ہیں جو وسائل کی بات ہے، بالکل جہاں کے وسائل ہیں اس صوبے کا اس پر حق ہونا چاہیے، یا ان کو اسی تناسب سے ان کا حق ملنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو آپ دیکھیے کہ عام آدمی جون سا ہے اس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. مجھے بتائیے، عدالتی کاروائی کے لیے کیا ایک سفید پوش مڈل کلاس کا آدمی مہنگا وکیل کر سکتا ہے؟ کیا اگر وہ کر بھی لے تو کیا اس کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے؟ بھئی یہاں تو 40 سال 50 سال ہو جاتے ہیں لوگوں کو جوتیاں گھساتے ہوئے، اور ان کی نسلیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے شاید کوئی فیصلے ہوتے ہیں. کہنے کا میرا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو بہت اہم ستون ہے، جس پر ایک پورا سسٹم کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے عدلیہ. اور جہاں عدالتیں جن ممالک میں انصاف کرتی ہیں یا کیا ہے، وہ ممالک پھر ترقی کی منازل کی طرف چل پڑتے ہیں. اب اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ پرائم منسٹر صاحب کو، میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ وزیر اعظم صاحب آپ عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے، آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک. اور اس ملک میں الیکشن ہونے دیں، جو بھی ایک فیئر اینڈ فری الیکشن. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگوں کو پھر کان سے پکڑ کر نہ کوئی نکال دے. مجھے یہ بھی ڈر ہے. بہت شکریہ. آپ کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے دونوں مہمانوں کا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.